گزارش ہے کہ وہ بس پر پہنچ جائے اپنے مقام پر جہاں ان کی بس رکی ہوئی ہے. ضرور پڑھیں آپ حضرات مل کے. قبلہ کے استقبال میں دو بند اور اس کے بعد قبلہ زیر منبر ہوں گے اور اپنی نورانی تقریر سے آپ حضرات کے قلوب کو منور فرمائیں گے. دو بند سن لیجئے گا مولا عباس کے حوالے سے کہ جب مولا غازی رنگ کو جا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے ٹوٹا ہوا نیزہ دیا تھا. اسی کو شاعر نے کس طرح قلم بند کیا ہے کہ اے قلم صبر و شجاعت کے مسائل لکھ دے, اے قلم صبر و شجاعت کے مسائل لکھ دے, میں تیری فکر کا ہر وقت ہوں قائل لکھ دے, میں بھکاری ہوں تیرا میں تیرا سائل لکھ دے, یعنی ٹوٹے ہوئے نیزے کے فضائل لکھ دے, یعنی ٹوٹے ہوئے نیزے کے فضائل لکھ دے. جنگ وہ لکھ جو کسی دور میں بھی کی نہ گئی, وہ شجاعت کے جو مقتل میں بھی دیکھی نہ گئی, وہ شجاعت کے جو مقتل میں بھی دیکھی نہ گئی. صفحہ فکر پہ ہے حیدر کرار کا بار, ورق ذکر پہ ہے جعفر طیار کا بار, یعنی معلوم ہے حمزہ سے جگر دار کا بار, یاد ہے بنسر مقتل شہ ابرار کا بار. پیر ملاحظہ فرمائیے گا, یاد ہے بنسر مقتل شہ ابرار کا بار. جو شجاع سب سے بڑا تھا اسی جلال کا بار, مجھ کو بتلا دے ذرا شہ علمدار کا بار, مجھ کو بتلا دے ذرا شہ علمدار کا بار. حسرت و یاد سے کرتا رہا مقتل کا طواف, قاسم و محمد علی اکبر کا طواف, کبھی زینب کبھی عابد کبھی اصغر کا طواف, رات بھر کرتا رہا خیمہ سرور کا طواف. صبح آئی ہے تو محفوظ امامت دیکھی اور سب نے ٹوٹے ہوئے نیزے میں قیامت, سب نے ٹوٹے ہوئے نیزے میں قیامت دیکھی. آئیے حضرات بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عزت مآب آل جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ قبلہ اسٹیج مائک پر ممبر پر تشریف لائیں اور اپنی نورانی تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات قبلہ کے استقبال میں با آواز بلند سن مشہور اور معروف حدیث ہے, فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اتنا فقرہ تو مشہور ہے, لیکن یہ حدیث پوری اتنی نہیں ہے, اس کے آگے جو مشہور نہیں ہوئی نہیں معلوم. پوری حدیث کیا ہے؟ حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینا. حسین مجھ سے ہے اور میں اتنا تو مشہور ہے. اب یہ جو بعد والا فقرہ ہے احب اللہ من احب حسینا, دیکھیے عربی زبان میں دو طرح کے جملے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں جملہ خبریہ اور ایک کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ وہ ہے کہ جس میں آپ کو کوئی اطلاع ملے, کوئی خبر ملے. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ ممکن ہے جملہ خبریہ ہو. اگر جملہ خبریہ ہے تو ترجمہ یوں ہوگا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں ممکن ہے یہ جملہ خبریہ نہ ہو, انشائیہ ہو. انشاء اسی وقت ہے جب دعا کے معنی میں ہو, اور اگر دعا کے معنی میں ہے تب ترجمہ کیسے ہوگا؟ آنکھ بند کرے آدمی, تصور کرے شاید پیغمبر نے اس طرح فرمایا ہو حسین منی و انا من
الحسین احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ ہاں دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کوئی کہہ سکتا ہے ماں قرآن کہتا صلوات کبھی فاستغفر اللہ اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، لیکن اکیلے استغفار کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے ہمارا پیغمبر بھی استغفار کر دیتا، لوجد اللہ توابا رحیما، تب یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بقول قرآن کے ساری دنیا کی دعا قبول ہوگی کس کے طفیل میں؟ رسول اللہ کے۔ ساری دنیا کی دعا قبول ہو، پیغمبر کے صدقے میں خود پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور پیغمبر کی دعا کیا ہے؟ اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ گویا نبی نے نسخہ دے دیا، اگر محبوب خدا بننا ہے محب حسین بن جا۔ صلوات بر محمد وآل۔ اگر معشوق الہی بننا ہے، عاشق بولیے حسین بن جاؤ، اس لیے کہ حسین کی ذات وہ ہے۔ سنیں گے آپ ایک تو بڑا مشہور قصہ ہے، قصے کا مشہور ہونا اور ہے، لیکن اس میں سے کچھ باتیں جو نکلتی ہیں اس پر غور کرنا اہم ہے۔ منبر ہے، رسول اللہ منبر پر ہے، تقریر چل رہی ہے، کیسے جو ہوتا ہے نا کہ وہ اتفاق سے ہمارا حسین سلام اللہ علیہ آئے، ابا کے دامن میں پیر کو لچھا گر پڑے۔ سنا ہے کوئی نئی بات تو نہیں، گر پڑے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے بڑی محبت سے آپ کو بنایا، اسے یہ چاہے۔ ہاں گر پڑے امام، اس کے بعد کیا ہوا؟ پیغمبر نے خطبہ روکا، اترے گئے، اٹھایا، لے کے آئے۔ مشہور ہے نا؟ ایک سوال کا جواب آپ دے دیجیے۔ آج دوسری بار آیا ہوں، کل پہلی بار آیا تھا، میری یہاں نہ کسی سے جان پہچان تھی نہ کسی سے رشتہ داری ہے۔ اگر میرا لڑکا آگے کھیلتا کھیلتا گر جائے، انصاف سے بتائیے مجھ کو ممبر سے اتر کے جانا پڑے گا؟ غور کرے آدمی، میرا یہاں کوئی نہیں ہے بھائی، مگر میرا لڑکا اگر گر جائے تو میں اتر کے جاؤں گا، اترنے بھی لگوں گا تو 10 اے مارا بیٹھے آپ پڑھیے، ہم لوگ آئے، یہی ہوگا نا۔ ہماری کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ ہمارا لڑکا گر جائے تو ہم کو ممبر سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے، 10 لوگ دوڑ جائیں گے۔ پیغمبر کا نواسا گر پڑا، پیغمبر اتر کے گئے، پبلک کیا کر رہی ہے؟ اسی پہ غور کرنی ہے، پہچانیے اس آدمی کے غم میں بیٹھے کتنے بڑے انسان ہیں۔ صلوات پیغمبر کو اور یہ لوگ
جلدی آواز صلوات خوب جلدی جلدی. تو اب عقل کیا کہتی ہے کہ پبلک کو دوڑنا چاہیے گا، لیکن کتاب کیا کہتی ہے حضور دوڑے. کتاب کی معنی کہ عقل کی معنی، اس لیے کہ عقل قبول کیا ہے. اتنے بڑے بڑے صحابی لوگ، رسول اللہ پر جان چھڑکنے والے لوگ، دماغ کہتا کیسے یہ بیٹھے رہے، جانا چاہیے تھا. جواب دیکھیے، امام حسین کے ساتھ ایک دشواری یہ تھی کہ وہ خالی رسول اللہ کے مناسب نہیں تھے. اور پیچھے میں کہا نہیں جاتا، تب ان کے ساتھ دقت یہ تھی کہ وہ حضرت علی کے بیٹے بھی تھے. اس کا کیا مطلب بیٹے بھی تھے؟ اب اس کو میں یوں سمجھاتا ہوں، رسول اللہ کا انتقال کس سمجھ ہوگا؟ وکیل ہے آپ نے صحیح. امام حسین کی شہادت کب ہوئی؟ 61 50 سال بعد. 50 سال میں جنریشن چینج ہو جائے گی، نسلیں بدل جاتی ہیں. رسول اللہ کے بعد جو پیدا ہوئے اب وہ 50 سال کے ہیں. امام حسین نے کربلا میں پوچھا مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا جواب دیا؟ بولیے. بغضاً لأبی، تمہارے باپ کے بغض میں. یہ 50 سال کے بعد ان لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا ان کو کیا علی سے بغض ہے. کیوں انہوں نے کہا؟ ان کو بیچاروں کو کچھ پتا نہیں ہے. کیا جانے خیبر کا ہو، یہ کیا جانے خندق کا ہو، یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. نہیں، وہ نے بتایا تھا کہ تمہارے پپا کو علی نے مارا ہے. خالہ نے بتایا تھا کہ تمہارے خالو جان کو علی نے مارا تھا. ہمانی نے بتایا ہے کہ تمہارے ماموں علی کے ہاتھ سے مرے تھے. تو جب 50 سال کے بعد اتنا گھسا ہوا ہے تو اس زمانے میں ابھی کئی سال پہلے خیبر ہوئی، ابھی کئی سال پہلے خندق ہوئی. جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا عزیز علی کے ہاتھوں مرا ہے. تب کہیں نہ کہیں اندر سے اچھا نہیں مانتے آپ. حدیث سن لیجیے، پیغمبر کا آخری وقت ہے. رسول اللہ نے کہا میرے حبیب کو بلاؤ. سب اپنا اپنا آدمی لا رہے. ام المؤمنین ام سلمہ نے کہا نہیں سمجھ رہے تو تم، یہ علی کو بلا رہے. مولا آئے، پیغمبر کے کلیجے سے لگایا، لبھائے مبارک امیر کے کانوں تک لے گئے. فرمایا علی تمہارے کئی کینہ لوگوں کے سینوں میں دفن ہے جو ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد. سمجھ میں آ گئی؟ تو کہیں نہ کہیں جو پبلک ہے اس کے طرف دل میں علی کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہے. اب علی کا بیٹا گر گیا، چھوڑو یار علی کا بیٹا، تو وہ دشمنی شاید کام آئی، لیکن میرا یہ جواب ماننے لائق نہیں ہے. کیوں؟ جتنے لوگ اس مجلس میں تھے سب کو علی سے دشمنی تھی. سلمان کیا کر رہے تھے؟ وہ تو اپنے گھر کے آدمی ہیں. ابو ذر کیا کر رہے تھے؟ مقداد کیا کر رہے تھے؟ لہذا میرا یہ جواب مانے جانے کے لائق نہیں ہے. عقل کہتی ہے پبلک سلمان کو تو دوڑنا چاہیے تھا، ابو ذر کو تو دوڑنا چاہیے تھا. اور اگر سلمان، ابو ذر یا اور لوگ دوڑے ہوتے تو نبی اٹھتے نا. عقل کہتی ہے پبلک دوڑی ہوگی، کتاب کہتی ہے نبی گئے. کیسے سیٹ ہوگا؟ ایک ہی جواب سمجھ میں آتا ہے کہ پبلک دوڑی ہوگی. کبھی کبھی آدمی کام دل نہ بھی چاہے تو دکھلانے کے لیے کرتا ہے. لاکھ علی سے دشمنی ہو، پیغمبر موجود ہے نا، تو رسول اللہ کو دکھلانے کے چکر میں آدمی دوڑے گا تاکہ کل کو کہنے کو ہو جائے یا رسول اللہ اس دن حسین گرے تھے، ہم بھی تو گئے تھے مگر وہ جانا ہے، تو آدمی جائے گا. تو عقل کہتی ہے کہ پبلک دوڑی ہوگی، کتاب کہتی ہے رسول اللہ خود گئے. ایک ہی جواب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز ناممکن ہے کہ صحابہ کرام نہ دوڑے ہو. قدم نبی کیوں لائے؟ ایک ہی جواب سمجھ میں آتا ہے
کہ جب صحابہ کرام دورے ہوں گے ہو سکتا ہے منبر ہی سے پیغمبر نے خود کہا ہٹیے اب لوگ سب لوگ سائڈ ہو جائیے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا میں آ رہا ہوں. اب اگر نبی نے یہ کہا تو سوال یا رسول اللہ آپ کیوں گئے کسی سے کہہ دیتے اٹھا کے پہنچا دیتا. جب نہیں پیغمبر جواب دے آج پہلا دن ہے سب کو حیثیت معلوم ہونا چاہیے کل کو کوئی یہ نہ کہنے پائے بچپنے میں صحیح ہم نے امامت کو سہارا دیا تھا. سلام در محمد اللہ. یہ ہے جس کے عشق میں آپ جگ رہے ہیں نا وہ یہ ہے. آئے منبر پر بس 5-7 منٹ اور پھر آتا ہوں مسائل کی طرف دھیرے دھیرے. آئے منبر پر مجلس میں بستر ہو جاتا کبھی مائک خراب ہو گیا کبھی چھپکلی آ گئی کبھی کوئی بزرگ بیچارے شوق ہے کہ آگے بیٹھ کے سنے مجلسی ہوتے ہیں لیکن بزرگ دھیرے دھیرے جو ہے وہ جگہ پکڑا کے لائے جا رہے ہیں تو آدمی جب ادھر دیکھ رہا ہے مولانا کی سلوات پڑھواتے ہیں تو مجلس ادھر ادھر ہو جائے. اگر ڈسٹرب ہو جائے تو ری اسٹارٹ کیسے ہو جائے طریقہ اس کا کیا ہے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا ایک سلوات پڑھوائے گا آدمی اور یہ کہے گا تو میں یہ کہہ رہا تھا پچھلی بات شروع کر دے گا. رسول اللہ کا خطبہ رکا اترے گئے نواسے کو اٹھایا لے کے منبر پر آئے. اب کیسے شروع ہونا چاہیے تھی مجلس. چلو یار یہ سب تو ہوتا رہتا بچے ہیں ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا اور پھر وہیں سے بات شروع کر دینا چاہیے تھا. آپ کتاب پڑھیے امام حسین کو لے کے رسول اللہ منبر پر آئے پچھلی بات ختم. اب جب امام حسین کو لے کے آئے تو پھر سے ایک آیت پڑھی وہ آیت سنیے پھر غور نہیں کرے یہ کیا ہوا. اب منبر پر آئے بجائے پچھلی بات کو جاری رکھنے کے الگ سے آیت پڑھ دی. فرماتے ہیں انما امام حسین کو لے کے اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ والے اسی لیے میں نے کہا تاکہ یہ قرآن میں 2 رات میں 2 بات غلط نہیں ہے. فتنے کے 2 معنی ہیں. ایک وہی جو آپ نے کہا فتنہ فساد یہ بہت بڑی چیز ہے. قرآن کہتا قتل سے بڑھ کے ہے سماج میں فتنہ پھیلانا. 2 آیتیں ہیں قرآن میں والفتنة أكبر من القتل یا والفتنة أشد من القتل. فتنہ قتل سے بڑھ کے ہے. سمجھ گئے. ایک فتنہ جو ہے اس کے معنی ہے امتحان آزمائش کے پرکھنے کے. قرآن میں بھی استعمال ہوا. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان کیا ہے کافی ہے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ان کو پرکھا نہیں جائے گا. تو فتنہ کے معنی آزمائش پرکھنا. اب آیت پڑھیے انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. یا رسول اللہ ابھی تو آپ کچھ اور بول رہے تھے یہ اچانک نہیں آئے. ہم لوگوں کی طرح آپ کا نماز اللہ چکر ہے ہر سلوات کے بعد نیا موضوع. اور جب نہیں حضرت جواب دے اگر میری گفتگو بے ربط ہوگی تو پھر ڈھنگ کی بات کون کرے گا. ہم نے کہا صاحب تقریر خود چل رہی تھی اچانک آپ اولاد اور مال والی آیت پڑھنے لگے. کہ تو پچھلی تقریر سے کیوں جوڑتے ہو. بے ربط نہیں ہے مگر پچھلے تقریر سے مت جوڑو. واقعہ بھی تو ہوا ہے اس سے جوڑو. واقعہ کیا ہوا. امام حسین گر پڑے. اگر اس سے جوڑتے ہیں تو آیت کیا کہتی ہے اولاد آزمائش کا سبب ہے. کیا مطلب ہوا اس آیت کے پڑھنے کا حسین کے گرنے سے. یعنی حسین گرے نہیں تھے رسول اللہ کا امتحان
पहचान लिया जा रहा था। और मैं क्यों पढ़ते भाई अलग से आए आजमाइश वाली, या रसूल अल्लाह हुसैन के गिरने से आपकी आजमाइश से क्या मतलब? अजब नहीं पैगंबर जवाब दे, कोई समझे या न समझे, तुम लोगों को समझना चाहिए। इसलिए कि खिताबत का मिजाज ये है कि मुकर्रिर सब बर्दाश्त कर लेता है, तकरीर के दौरान खलल बर्दाश्त नहीं करता। मतलब गोया खुदा अपने नबी को परखना चाह रहा था। हुसैन को गिरा के देखे मेरा हबीब अपने खुतबे को अहमियत देता है कि बकाए इस्लाम की जमानत हुसैन इब्ने अली को। सलावत बर मोहम्मद सारी दुनिया जानती है रसूलुल्लाह कौन है। यजीद ने सारी कोशिश तो कर डाली अजान मिटाने की, नमाज मिटाने की, बचाया किसने? का हुसैन इब्ने अली ने। अगर हुसैन न होते तो आज कोई नबी का नाम लेने वाला न होता। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मेरी वजह से क़यामत तक मेरा नाम। सलाम बर मोहम्मद
गुजर गई होगी उन सैलानियों पर। बस एक बात पे तवज्जो कर लीजिए, बात तमाम। गए शाम के कैद खाने में कैद हो गए, एक जमाने तक कैद रहे। अचानक यजीद ने बुलाया, आप लोग आजाद हैं, चाहे रहिए चाहे चले जाइए, वो आपके ऊपर है। हजरत ने फरमाया खुदी से पूछ लूंगा तब जवाब दूंगा। अब आप बताइए जनाब ज़ैनब को क्या जवाब देना चाहिए था? करबला गए हैं लोग ज़ियारत के लिए ना, नजफ से करबला 80 किलोमीटर पैदल। खुदा सबकी हिफाजत फरमाए। आप बताइए हमको आपको ज़ियारत का हक ज़्यादा है या सगी बहन को? लेकिन सुना आपने एक बार जनाब ज़ैनब ने कहा जल्दी सफर का इंतजाम करो, करबला जाएंगे, भैया की ज़ियारत को जाएंगे। सुना आपने ना? क्या फरमाया? इन मजलिसों की कदर को समझिए और तमाम। फरमाया बेटा जब से मेरा भाई मारा गया, जब से मेरा भाई मारा गया, मैं अपने भाई का मातम नहीं कर सकी हूँ। यजीद से कह दो एक मकान खाली करा दे। मैं कहूँगा बीवी जैसे इतने दिन बर्दाश्त किया वैसे एक हफ्ता और करबला जाइए, मजलिस भी कीजिए, क्रिया भी कीजिए, ज़ियारत भी कीजिए ना। पहले मजलिस ज़ैनब ने ज़ियारत को पीछे रखा, पहले मजलिस। बीवी क्यों? अजब नहीं बीवी जवाब दे। ये बताओ कदीर कितने बड़े मजमे की बात है? 1.25 लाख। पैगंबर ने कहा मन का मौला हो बहाना अलीउल मौला। 30 साल के अंदर ऐसे मेरे मौला मिंबर पे थे। पूछा साहब ने तुम थे गदीर में? तो आदमी कहता साहब बूढ़ा हो गया, याद नहीं आ रहा। जो वाकया 1.25 लाख के बीच का है, मौला के मुंह पे कह दिया, उसमें याद नहीं आ रहा। जनाबे फातिमा का घर कहाँ था? मदीने में मस्जिद नबवी के बगल में। जला दिया गया बीच शहर में, फातिमा का घर जला दिया गया। आज बात कीजिए, आदमी मानता है नहीं साहब ऐसा कैसे हो सकता है? जो 1.25 लाख के बीच की बात थी वो कभी भुला दी गई। जो बीच शहर का वाकया है, जनाब फातिमा की मुसीबत का भुला दिया गया। करबला का कौन था? वो तो बयाबान की बात थी ना। वहां अपना कौन था? जो थे वो सब वाकये को दबाने में लगे थे ना। जनाब ज़ैनब समझ रही थी कि जो हश्र गदीर का हुआ, जो हश्र मेरी माँ की मुसीबत का हुआ, मैं करबला का वो हश्र नहीं होने दूंगा। ज़ियारत बाद में करूंगी, पहले भैया की कुर्बानी का बीमा। और यही वजह है आज आदमी मजलिस करे या ना करे, गदीर का इनकार कर सकता है, जनाब फातिमा की मुसीबत का इनकार, लेकिन करबला का इनकार करने वाला कोई नहीं है। इस करबला को बचा के किसने रखा? इन्हीं मजलिसों ने। इन मजलिसों की अजमत समझिए। बस काफिला तैयार हो गया। अब कल शबे अरबईन है, लिहाजा वही मसाइल। काफिला तैयार हो गया, चल पड़ा काफिला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चलते चलते काफिला एक ऐसे जगह पर पहुंचा जहां 2 रास्ता, एक सीधा मदीना जाता था, एक करबला होता हुआ मदीने जाता था। इमाम ने फरमाया वक़ुलना लिद्दलील मुर्र बिना अला तरीक़ करबला। हमने रहनुमा से कहा, बशीर इब्न असलम से, कि उधर से चलो जो रास्ता करबला होता हुआ जाता है। अब ये काफिला शाम से छूट के करबला जा रहा है, जिसमें सगी बहन है, जिसमें बेटा है। पहली बार आज 1400 बरस के बाद लोग करबला जाते हैं, कोई आपका पैर दबा रहा है,
खाना खिला रहा, कोई आपका कपड़ा धुल रहा। 1000 साल के बाद शायरों का इतना इस्तेमाल, सगी बहन आ रही है, कोई है इस्तेमाल करने वाला? बेटा आ रहा है, कोई है इस्तेमाल करने वाला? रिवायत कहती है रसूलुल्लाह के बुजुर्ग सहाबी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, वो इत्तेफाक से करबला पहले से आए, करबला आए हुए हैं जियारत के लिए। फुरात में आए, गुस्ल किया, अपने नौकर के साथ इमाम की कब्र पर आए, इमाम को सलाम किया। जब जवाब नहीं मिला तो के जाकर कहने लगे, हुसैन बचपने से आपको जानता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सलाम किया हो और जवाब न सुना हो। ए हुसैन क्या हो गया है, आज जवाब नहीं सुन पा रहा हूँ। इतने में उस शोर की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई काफिला आ रहा हो। बशीर ने अपने नौकर से कहा, जा देख के आ, लगता है कोई काफिला है। अगर इब्ने ज़ियाद का कि लश्कर हो तो कहीं अपने आप को छुपा लिया जाए, लेकिन अगर तूने खबर दे दी कि मेरा मौला छूट के आ रहा है, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। थोड़ी देर के बाद गुलाम आया, कहता जाबिर, इमाम सज्जाद है, अपनी बहनों और भुखियों के साथ आ रहे हैं। पहली बार बहन आ रही है करबला, रुबाब आ रही है करबला, बेटा आ रहा है करबला, है कोई इस्तेमाल करने वाला? जाबिर ने नौकर से कहा, ले चलो, मुझको रास्ते में खड़ा कर दो, मैं ही कम से कम अपने आका का बोलिए इस्तेमाल कर लूं। जाबिर अपने गुलाम के साथ खड़े हो गए। अल्लाह न करे परदेश में किसी पर आफत आ जाए, परदेश में किसी पर मुसीबत आए, आदमी पर जब आफत आती है बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त करता है, धीरे धीरे भूलने लगता है। लेकिन जैसे ही कोई अपने वतन का मिल जाए, अपने घर का मिल जाए, अपना मिल जाए, सारा मंजर याद आने लगता है ना। जैसे ही इमाम की नजर जाबिर पे पड़ी, पूरा करबला का मंजर याद आने लगा। रिवायत कहती है इमाम उतरे, जाबिर का हाथ थामा, जाबिर आओ, चलो मैं बताता हूँ कहाँ क्या हुआ। एक एक जगह लेके आए हैं। जाबिर, हाँ होना को दिलत रिजालुना, यहाँ हमारे मर्दों को कत्ल किया गया। हाँ होना सुबियत निसा होना, यहाँ हमारी औरतों को कैद किया गया। हाँ होना हुर्रकत ख़ियाम होना, यहीं पर हमारे खैमे चलाए गए। हाँ होना तो भी अत्फाल होना, यही हमारे बच्चों को ज़बा किया गया। इमाम बयान करते जा रहे हैं, इमाम से ज्यादा दुनिया में कुरान जो कहता है, इमाम से ज्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं होता। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू, हमने इनको इमाम बनाया इनके सब्र की बुनियाद पर। इमाम से ज्यादा साबिर नहीं होता। आप बताइए, जब इमाम का ये हाल है, एक एक चीज याद आ रही है, तो आप बताइए करबला पहुंचने के बाद रुबाब का क्या हाल हुआ होगा, ज़ैनब का क्या हाल हुआ होगा, उम्मे लैला का क्या हाल हुआ होगा। शायद यही वजह है, बस कमाल किया मैंने। 20 मुहर्रम सफर को यह काफिला करबला पहुंचा। चेहलुम के दिन, अब चेहलुम के दिन 10 बजे पहुंचा, 12 बजे पहुंचा, 4 बजे पहुंचा, नहीं मालूम, चेहलुम को पहुंचा। एक दिन 21 को रहे बस। 22 सफर को इमाम ने कहा कोई यहाँ नहीं रहेगा, तैयारी करो, मदीने चलो। मैं कहूँगा मौला आज हम लोग करबला जाते हैं, 8-8 दिन कम से कम रहते हैं, इतनी दूर से जाके। सगी बहन 2 दिन, मौला रुबाब 2 दिन। ये मौला क्यों?
अजब नहीं इमाम जवाब दे, इनकी हालत तो पहले देखो। अब हालत सुनाऊं आपको। रिवायत कहती है बीबियां जब करबला पहुंची ना, इमाम की कब्र में जाती थी, हाय हुसैन, हाय हुसैन कहकर अपने आप को कब्र पे गिरा देती थी, बेहोश, फिर होश आता था, हाय हुसैन। अजब नहीं इमाम जवाब दे, देख रहे हो उनकी हालत, अगर इनको यहाँ रखने दे तो ये तो रोते रोते मर जाएंगी। शायद यही वजह है इमाम ने कहा भाई इसको चलो सब लोग, काफिला तैयार हो गया, बस आखिरी बार, काफिला तैयार हो गया। अब जो जनाबे जिम्मेदारी जनाबे ज़ैनब की है ना, सब तो मौजूद है, रुबाब कहाँ गई, समझ गई कहाँ होंगी। आ गई कब्रे इमाम के पास, देखा रुबाब बैठी है, फरमाया रुबाब चलो, काफिला वतन जा रहा, रुबाब चलो, काफिला वतन जा रहा है। रुबाब ने सर उठाया, बस कबूल किया है। कहने लगी बीबी आप लोग चाहिए, मैं नहीं जाऊँ। नहीं रुबाब चलो। अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, कब क्या आपके बेटे मारे गए ना, कब है? आपके भाई मार दिए गए, कम है, लेकिन मदीने जाइए ना तो अब्दुल्ला है ना, मैं किसके सहारे? एक बेटी थी